موسمیاتی ماہر ہیں، کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ ہیں، کلائمیٹ چینج تو کافی عرصے کا کم کن پیا۔ رفیع الحق صاحب بہت شکریہ آپ کا، سر آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کیا یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ٹیمپریچرز بڑھ رہے ہیں اس کی کلائمیٹ چینج ایک تو وجہ ہے، لیکن یہ خاص علاقوں کی طرف جا رہے ہیں؟ کراچی کا ٹیمپریچر ہم دیکھ رہے ہیں نارمل ہے یا اس میں بھی کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ لیکن اوورآل آپ دیکھیں تو ٹیمپریچرز بڑھ رہے ہیں۔ بالکل، یہ آپ کا کہنا درست ہے محسن صاحب۔ یہ آپ جیسے آپ نے فرمایا، یہ اگر سندھ کے حوالے سے لیں تو چاہے وہ اپر سندھ ہو، ہم کہتے تھے کہ جی جیکب آباد سب سے گرم جگہ ہے، لیکن جیکب آباد کے ساتھ ساتھ اب شکارپور بھی ویسے شکار ہو گیا ہے، سکھر میں بھی یہی حال ہے۔ لیکن اس کے چلیے ہمارے وہ دوست جو وہاں جیکب آباد، سکھر، شکارپور میں رہتے تھے وہ اس کے عادی ہو چکے تھے، مگر اب کیا ہو گیا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس مہینے میں گرمی پڑتی تھی وہ اس مہینے میں نہیں پڑ رہی ہے، اس سے آگے یا پیچھے پڑ رہی ہے۔ تو ہمارے جو معمولات زندگی ہے، جیسے اگر کسان ہے تو اس کو فصل کاٹنی ہے، اب جو باغبان ہیں جن کے باغ لگے ہوئے ہیں، جس میں آم کی فصل لگی ہوئی ہے، خیرپور میں کجی کی فصل لگی ہوئی ہے، تو وہ جو حضرات ہیں، وہ جو لوگ ہیں، وہ بڑے پریشان ہیں اس بات سے کہ جس وقت پہ پکنا چاہیے وہ وقت پہ نہیں پک رہا۔ اور شہر میں جو صورتحال تھی، تو شہر کے صورتحال جو ہے نا، لوگوں کا تعلق جو ماحول سے یا قدرتی ماحول سے نا، وہ بڑا کمزور سا ہوتا ہے، تو ان کو تو وہ اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اور 2015 میں جو ہمارے یہاں سین ہو چکا ہے، جو 1300 افراد ایک دن میں مر گئے تھے، تو کیوں ہوا تھا ایسا؟ اس لیے ہوا تھا کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو موسمیاتی تبدیلی اس میں شدت ضرور ہے، شدت کے ساتھ ساتھ وقت کا جو ہے وہ تعین نہیں ہو پا رہا کہ بھائی کس مہینے میں گرمی پڑے گی اور کس مہینے میں سردی پڑے گی۔ اچھا، اس میں رفیع صاحب اس میں کیا جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں، جو ظاہر ٹیکنیکل، جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں اور ہمارے اس موسمیاتی معاملات میں کام کرتے ہیں، میٹ ڈپارٹمنٹ خاص طور پر، یا اس سے جو میٹ سائنٹسٹ ہیں، کیا وہ اس کو ہم کر سکتے ہیں فور کاسٹ کے اتنے دنوں میں گرمی اتنی پڑنے والی ہے تاکہ ہم کریں؟ کیونکہ یہ اچانک سے چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس میں کیا فور کاسٹ کا جو سسٹم ہے اس کو کیسے بہتر بنایا جائے؟ مسئلہ ہے کہ فور کاسٹ کے جو پریمیسز میں جو ہے نا، حالانکہ اب ٹیکنالوجی ایڈوانس کر گئی ہے، وہ صورتحال اتنا پہلے ہمیں یہ معلوم اگر ہو جائے نا تو ہم اس کی تیاری کر لیں، لیکن بہت زیادہ پہلے جو ہے وہ نہیں ہوتا، وہ اٹکل لگ رہی ہوتی ہے زیادہ تر، اور پھر ان کا مذاق بھی اڑتا ہے۔ پھر لوگ کیا، اگر فرض کیجئے کہ ایسا نہیں ہوا، جیسے بہت اچھا ہوا، آپ سوچے کہ دیکھیے بحیرہ عرب میں پہلے طوفان آتا تھا 10 سال میں ایک مرتبہ، اب کیا ہے سال میں 2 مرتبہ طوفان آتا ہے، 3 مرتبہ طوفان آتا ہے۔ وہ اللہ کی خیر ہے کہ کبھی سلالہ چلا جاتا ہے، کبھی گجرات چلا جاتا ہے، تو ہم لوگ اس سے بچ جاتے ہیں، ہمیں بارشیں ملتی ہیں تھوڑی سی، یا ہماری جو ساحلی پٹی ہے وہ اس سے افیکٹ ہوتی ہے، لیکن ماہی گیر جو ہے وہ اس کے لیے الرٹ اب آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی اب حادثات ہو رہے ہیں۔ پچھلے دنوں اچانک جو ہے وہ کیٹی بندر میں کنڈی لگ گئی اور وہ 11 افراد جو ہیں لقمہ اجل بن گئے۔ تو اس کے لیے وہ سب وہ لوگ ہیں جو ماہی گیر تھے، جو تیراکی بھی جانتے تھے، لیکن کچھ چیزیں اب ایسی ہو گئی ہیں کہ جو ہمارے بس سے، اور وہ موسمیاتی جو سمجھیے کہ مشینری ہے اس کے بس سے بھی باہر ہوتی جا رہی ہے۔ تو مسئلہ اسی بات ہے یہی ہے رفیع صاحب، لیکن دنیا میں یہ جو ٹیکنالوجی ہے، کیا دنیا میں بھی یہی معاملہ چل رہا ہے؟ باقی ملکوں میں بھی جو موسمیاتی تبدیلیاں جہاں جو کنٹریز افیکٹ ہو رہے ہیں سے زیادہ، تو کیا ان کے پاس بھی ٹیکنالوجی کا یہی حال ہے کہ پتہ نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے، یا صرف ہمارے پاس ہی یہی معاملہ ہے؟ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ، اس کی شدت میں یقیناً کمی ہے۔ اب آپ پچھلے سال یورپ میں جو ہیٹ ویو آئی تھی، پرتگال میں 51 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر چلا گیا، تو آپ کو پتا ہے کہ تقریباً 3000 افراد جو ہیں یورپ میں لقمہ اجل بنے تھے۔ یہ وہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ سے جرنلسٹ بڑے اویئر ہیں، تمام چیزوں کو وہ کرتے ہیں، لیکن باہر کا جو پریس ہے وہ بڑا اس معاملے میں سنسنی کم پھیلاتا ہے۔ تو اموات تو وہاں بھی ہوئی، تیاری تو وہاں پر بھی نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ بڑی اہم ہیں کہ خاص طور پہ یہ اب انسان کے کنٹرول سے نا باہر ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن رفیع صاحب، آپ نے بات کی خود کے، جی میں عرض کروں کہ آپ نے خود کہا کہ 1300 لوگ کراچی میں، مجھے یاد ہے کہ وہ ایک دن میں بیچارے فوت ہو گئے تھے اس گرمی کی شدت کی وجہ سے، اور اس وقت رمضان بھی تھا، وہ خیر اس کا ایک الگ ہی معاملہ تھا۔
لیکن کیا ہماری سرکار یا ہمارے جو بھی ادارے ہیں وہ اس کے ہیٹ ویو کی کیمپ لگا دینا، پانی پلا دینا، یہ کافی ہے؟ اس کا تو مسئلے کا حل تو یہ نہیں ہے کہ آپ کیمپ لگا دیں اور لوگوں کو پانی پلا دیں. یہ تو پیسیفائر ہے، ایڈ ہاک بندوبست ہے. ہمارے پاس جیسے فائر فائٹر ہوتا ہے نا بلدیہ میں، جیسے فائر فائٹنگ ہوتی ہے، یا ہمارے جتنے جو پروٹوکول لگتے ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ قطار میں کوئی ایمبولینس بھی جاری ہوتی ہے اور فائر فائٹر بھی ہوتا ہے اور بندوقچی بھی بہت سارے ہوتے ہیں. تو بالکل ایسے ہی یہ اب زندگی کا حصہ بنا لینے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم کہیں گے کہ اچھا جب ہوگا تب دیکھی جائے گی، تو تب تو اس وقت تک پانی سر سے اوپر چلا جاتا ہے. آپ یاد رکھیے کہ 2 بڑے سیلاب آئے لوور سندھ میں. پہلی مرتبہ کے سیلاب میں اموات ہوئی، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ تیار نہیں تھے، زندگیاں انسان کی چلی گئی. اس کی تعداد میں صحیح طور سے کوٹ نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن دوسرا سیلاب جب آیا تو ہم میں کچھ بہتری آئی. ہمارے مال مویشی کا نقصان ہو گیا، جان نہیں ضائع ہوئی. تو یہ ایک اچھا پہلو ضرور ہے کہ ہم نے کچھ تو سبق سیکھا. لیکن رفیع صاحب اس میں آخری آپ سے سوال، اور آپ اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں اور شجر کاری کے حوالے سے تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ 1 انچ کا آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے. لیکن عرض یہ ہے کہ یہ کیا حکومت کی طرف سے یا میڈیا کی طرف سے یہ کہہ دینا کہ جی آپ درخت لگائیں اور لوگ بس ہمارا ماننا شروع کر دیں گے، یا سرکار کا ماننا شروع کر دیں گے؟ اس میں تو اگر سرکار اس میں جو پلانٹیشن ہے اس میں فزیکل پانی کی اویلیبلٹی، گاڑیاں، پیٹرول، فیول، ایک سارا جب تک میسو لیول پر سسٹم نہیں بنے گا تب تک تو شجرکاری نہیں ہوگی. یہ لوگوں کو کہہ دینے سے اور اپنی ذمہ داری پوری کر دینے سے کام تو نہیں ہوگا. یہ تو ایک بڑا میسو قسم کا پروگرام ہونا چاہیے. یہ بڑا کمپریہنسو، آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ یہ جو لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ ایک علامت ہے ضرور شجرکاری، مگر یہ صرف اور صرف یہی ایک حل نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور دیگر کام ہیں جن کو کہ انجام دینے کی ضرورت ہے، جس میں میٹیگیشن کی ٹریننگ. ہمارے یہاں بتائیے کہ اگر سیلاب آ جاتا ہے تو ہم پھر نیٹ ورک بناتے ہیں، پھر لوگوں کو جو ہے ریلیف بانٹنے کے لیے کرتے ہیں. تو بھائی ان کو ریلیف بانٹنے سے پہلے اتنا تیار کر دیں کہ وہ کسی محفوظ جگہ پہ آنے کے لیے تیاری کر. DRR کی تیاری ہونی چاہیے. ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کا پارٹ ہی یہی ہونا چاہیے. بلکہ اب تو میں یہ کہوں گا کہ کورس میں پڑھانا چاہیے کہ ڈیزاسٹر آ جائے تو آپ کس طریقے سے ڈیزاسٹر کو مینیج کریں. جیسے معاشرتی علوم میں ہمیں پڑھایا جاتا تھا نا کہ بھئی کس طریقے سے محلے میں رہنا ہے، کس طریقے سے معاشرے میں رہنا ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ ایک ایسا پارٹ ہے کہ جس کو بچوں کو تعلیم دینی چاہیے. اگلے 10-15 سال جو ہیں، اللہ معاف کرے کہ جو صورتحال ہے کوئی بڑی اچھی نہیں ہے. آپ دبئی کی مثال لے لیجئے، دبئی سے زیادہ ریسورسز رکھنے والا کون سا ملک ہوگا؟ تو وہاں پر جو صورتحال ہوئی وہ آپ دیکھ لیجئے. تو یہ اب انسانی کنٹرول سے باہر جا رہی ہے. اگر تیاری نہیں ہوگی تو نقصان شدید ہوگا اور بہت زیادہ ہوگا. رفیع صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، رفیع صاحب